بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج 9th اردو کے حوالے سے ہمارا موضوع حصہ نظم سے ہوگا اور آج ہم پڑھیں گے نعت۔ امیر مینائی کی نعت ہے، 104 صفحہ، اسمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے۔ اور پہلے میں شاعر کا تعارف جو ہے وہ آپ کو لازمی کرواؤں گی، پڑھاؤں گی۔ آپ کو ویسے بھی سمجھ ہونی چاہیے، اگرچہ اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہوں گے اس میں سے سوالات، لیکن اس کے بعد بھی ظاہر آپ کے یہ ہمیشہ کے لیے کام ہی آنے والی چیز ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاعر کون تھے اور کیسے تھے۔ امیر مینائی 1828 میں پیدا ہوئے تھے اور 1900 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد، اس کو انڈرلائن کر لیں، لکھنؤ یعنی کہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، یہ پتہ ہونی چاہیے آپ کو بات۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد میں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا۔ یہ ان کی ابتدائی ساری معلومات تھیں، ان کے پیدائش کے حوالے سے، ان کے والدین، ان کے تعلیم، ان کے اساتذہ اور انہوں نے کس کس کو اصلاح دی اس حوالے سے۔ دوسرے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں، امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ قادر الکلام کا مطلب ہے مکمل گرفت رکھنے والا شاعری پر، کلام کا مطلب شاعری۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، اصناف صنف کی جمع، مختلف اصناف ہے نا شاعری میں، حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، تو مختلف اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، قادر الکلام بھی ٹھیک نہیں لکھ پاتے، غور سے دیکھے اسے، اور رجحان بھی ٹھیک لکھے گیا، رجحان نہیں لکھنا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت اہم جو سطریں ہیں اس پیراگراف میں، جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں، ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تو پھر شاعر کا تعارف لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نثر پارے کی تشریح کر رہے ہیں تو مصنف کا تعارف بھی لکھنا ہوتا ہے، تو 2-3 لائنیں بس، اس سے زیادہ نہ ہوں، لیکن 2-3 لائنیں آپ کو لکھنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کی شاعری میں کیا ہوتا ہے، زبان و بیان کی بھی خوبیاں اور فکر و خیال کی بھی، یعنی کہ سوچ اور تخیل، جو بات آپ سوچ کر اپنی شاعری میں شعر کے طور پر لکھتے ہیں نا، وہ بہترین بات ہوتی ہے۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ اب یہ آمد اور آورد کیا ہوتا ہے؟ آمد کہتے ہیں کہ جو آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے ذہن میں بات آئے وہ آمد ہوتی ہے، اور جب کوئی محنت کر کے خود سوچ سمجھ کر کوئی بات کرے وہ آورد کہلاتی ہے۔ یہاں بات سے مراد شاعری ہی ہوگا کیونکہ ہم اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، یعنی کہ زیادہ ہے۔ ان کی نعتوں میں وہ خود کوشش کر کے انہوں نے نعتیں نہیں لکھی، بلکہ ان کے دل میں عشق رسول اس قدر زیادہ ہے کہ خود ہی نعت کی طرف مائل ہوتے تھے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع لفظ ہے بناوٹ پیدا نہیں ہونے دیا۔ آپ کو پتہ ہے اردو میں محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور صنائع اور بدائع مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، خیال کے لحاظ سے اور کلام کے لحاظ سے، ان کے لکھنے کے اور سوچنے کے لحاظ سے مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو صنائع کہا جاتا ہے۔ بٹ اچھے طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو استعمال کیا، اپنی بات میں حسن پیدا کیا ہے۔ انہوں نے الفاظ اور تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ پیش نظر رکھنا، اولین، پہلے نمبر پہ رکھنا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، میرات الغیب، صنم خانہ عشق،
یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، MCQs کی صورت میں آ سکتی ہے یہ بعد میں. ابھی اسمارٹ سلیبس والوں کے لیے نہیں میں کہہ رہی، لیکن ان کی کتابوں کے نام آپ نے لازمی سب یاد کرنے ہیں، وہ پوچھے جا سکتے ہیں MCQs کی صورت میں. اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے، اور اسی میں سے یہ نعت لی گئی ہے جو ہم نے پڑھنی ہے. انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا ہے. یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. ان کا نا تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے. ٹھیک ہے، ایک انہوں نے لغت بھی جو ہے وہ ترتیب دی تھی امیر اللغات کے نام سے. امیر منائی نام ہے نا ان کا، امیر اللغات. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح. جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہماری نعت. اس کے شاعر ہیں امیر منائی. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. اب دیکھیے صبا کے املا پہ پہلے فوکس کریں. ایک سواد کا شوشہ ہے، پھر بے کا شوشہ ہے. تو آپ سب بھی جب صبا لکھیں تو غور سے دیکھیے 2 شوشے آپ نے ڈالنے ہیں. کچھ اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں، بس ایک یہ مدینے کے پھولوں کی بو، بو کا مطلب ہوتا ہے مہک. ٹھیک ہے، اور اگر اچھی بو ہو تو اس کو خوشبو کہتے ہیں، اور اگر بری بو ہو تو اس کو بدبو کہا جاتا ہے. بذات خود بو جو ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے مہک. یہ ہے جی اس کی تشریح شعر نمبر 1 کی. یہ ایسی ایکوریٹ تشریح آپ کے سامنے آئے گی جو کہ بالکل پرفیکٹ ہے، جس میں نہ کوئی لفظ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور آپ اس میں حوالہ جاتی مواد بھی ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے پہلے جو لائن ہوتی ہے نا وہ ہماری ہوتی ہے اس شعر کے مفہوم کی. ہم نے ہیڈنگ نہیں دینی، مفہوم نہیں لکھنا، لیکن ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور لکھنا ایسے ہی ہے. تشریح کی ہیڈنگ دینے سے پہلے آپ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان جو ہے وہ لازمی لکھیں گے، اور اس کے نمبر ہوتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے امیر منائی کہتے ہیں کہ اے صبح کی خوشگوار ہوا، تجھ میں تازگی اور خوشبو اس لیے ہے کہ تو مدینے سے آئی ہے. یہ جو ایک لائن ہے یہ اس شعر کا مفہوم ہے. اگر پہلے ہی ہم یہ شروع میں لکھ دیتے ہیں نا تو پھر پیپر چیکر پہ بہت اچھا یہ تاثر پڑتا ہے کہ بچے کو ایکوریٹ اس شعر کا مفہوم پتہ ہے، پھر آگے سے وہ تشریح بھی صحیح لکھے گا. اور پھر امیر منائی کا چونکہ ذکر ہے وہ کہتے ہیں تو پھر ہم نے ان کا 2-3 لائنوں میں لکھ دینا ہے. وہ والی لائنیں یہ ہوں گی تعارف کے طور پر. یہ تعارف آپ نے ہر شعر سے پہلے لکھنا ہے. نیکسٹ میں نے نہیں لکھا، لیکن آپ نے یہ لائنیں ہر شعر میں لکھنی ہیں کہ امیر منائی کا شمار اپنے حد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. آپ کا کلام سادہ اور فکر و خیال کی رعنائیوں سے بھرپور ہوتا ہے. آپ کے کلام میں سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. آپ کے کلام میں کی بجائے جیسا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی نعتوں میں سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ہیں، تو یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی نعتوں میں. ٹھیک ہے، یہ ایک قادر الکلام شاعر، آپ کا کلام ایسا ہے اور سوز و گداز ہے. یہ 3 باتیں آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے لکھنی ہیں. اور پھر ہم لکھیں گے امیر منائی اس شعر میں صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے صبا، بلا شبہ تو مدینہ منورہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ مبارک ہے وہاں سے ہی آتی ہے، کیونکہ مجھے تجھ میں وہاں کے پھولوں کی مہک محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی ہی ہو سکتی ہے. یہ تمام انسانوں کے دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے. میرے کمپیوٹر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نہیں آ رہا تھا، سائن کہاں سے آنا ہے مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن آپ لوگوں نے لکھنا ضرور ہے. پھر اب آپ نے جب یہ اتنی لائنیں لکھنی ہے نا، یہاں پہ آپ کو لگیں گی یہ 1 2 3 4 لائنیں ہیں، لیکن جب آپ لکھیں گے تو یہ 8 تقریباً 7-8 بن جائیں گی. ہاتھ سے لکھیں گے نا جب، تو پھر آپ نے آگے سے یہ شعر لکھنا ہے، اور یہاں پہ یہ شعر کا سائن ہوتا ہے وہ ضرور آپ نے ڈالنا ہے. اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے یوں لکھنا ہے، آپ نے شعر یا درمیان میں کر کے لکھنا ہے اور مارکر سے لکھنا ہے. کٹ مارکر سے لکھے تو بہت اچھی بات ہے. خوشبو اتر رہی ہے میرے انگ انگ میں، چاروں طرف مدینے کی آب و ہوا ہے آج. امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر ہیں. معذرت، ذرا گلا خراب ہے. برگزیدہ پیغمبر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا مرتبہ دوسروں سے بلند اور برتر ہے. مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اسی لیے مدینہ کی ہوا دیگر جگہوں سے زیادہ معطر ہے.
وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے آنے والی باد صبا میں ایک منفرد مہک اور خوشبو ہے، کیونکہ اس کا گزر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ہوا ہے۔ اتنی تشریح کافی ہے، یا آپ ہاتھ سے لکھیں گے۔ ایک جو بڑی شیٹ ہے وہ تقریباً 1.25 صفحہ ہو جاتی ہے، 2 نمبر کی شعر کی تشریح ہوتی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اس پہ اتنا نہیں لکھنا کہ 2 2.5 صفحے ایک شعر کی تشریح میں لکھ دیں تاکہ ہمارا پیپر ہی پورا نہ ہو۔ آپ نے اپنے پیپر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے پیپر مکمل کرنا ہے، اس لیے اتنی بات کریں ٹو دا پوائنٹ بات، جس میں کہ ہر چیز واضح بھی ہو جاتی ہے، تشریح بھی ہو جاتی ہے اور حوالہ جاتی مواد بھی ہے۔ اور آخر میں دوسرا شعر لکھ دیں، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ یہ جو سائن ہے شعر کا، یہ آپ ہر شعر سے پہلے ڈالیں گے، اور شعر ہمیشہ درمیان میں یوں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، پرندوں کے نام ہیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تذکرہ کا مطلب ذکر اور گفتگو کا مطلب بات چیت۔ یہ نعت ہے، اس میں مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی بات چیت ہوتی ہے جب ہم مختلف پرندوں کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ آگے ہمارے پاس شعر نمبر 2 اور اس کی تشریح۔ شاعر کا تعارف آپ 2-3 لائنیں وہ لازمی لکھ لیں گے اوپر، اور پھر آپ لکھیں گے اس شعر میں، شاعر لکھنا تھا، یہاں پہ شاہد ہو گیا، یہ شاعر ہے، شاعر۔ طوطی و بلبل نامی، نامی نون میم چھوٹی یہ میم، نامی 2 پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے ان دونوں خوش آواز پرندوں کی گفتگو سنی۔ دونوں کاٹ دیں، ڈبل ہو گیا ہے۔ اس نے ان 2 خوش آواز پرندوں کی گفتگو سنی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی کا ذکر اور باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی آواز میں جو مٹھاس پائی جاتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال لیجیے گا، اور اس بات کے گواہ وہ خود ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر آپ عربی لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں، ورنہ عموماً بچے غلطی کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ لکھا جائے۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہم نے طوطی و بلبل کی صداؤں میں، صدا آواز کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں۔ درود دال رے واو دال، درود واو سلام، درود و سلام بھیجتی اور ہیں آئے گا جمع، کیونکہ 2 طوطی و بلبل کا ذکر ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طوطی اور بلبل اپنی اپنی بولیوں میں اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف ہیں۔ میں بھی لکھ لیں یہاں پہ۔ کائنات میں ہر طرف آپ کا ذکر اور چرچا ہے۔ دوسرا حوالہ جاتی مواد آ گیا، ایک ہم نے اوپر یہ قرآن کی آیت، اور اب یہ شعر۔ ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ ادھر بھی نون کا نقطہ ڈال لیں آپ لوگ، ثنا خوان مصطفیٰ، نون کا نقطہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور شعر کا سائن آپ نے لازمی ڈالا ہے۔ یہ ہو گئی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 3۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ حسرت خواہش اور تمنا کو کہتے ہیں، وہ خواہش جو پوری نہیں ہوتی وہ حسرت بن جاتی ہے، اور آرزو کا مطلب بھی خواہش اور تمنا ہی ہے۔ جینا اور مرنا تیرے در پر ہو تو میری اس سے بڑھ کر اور کوئی آرزو نہیں ہے۔ یہ سادہ سا مفہوم تھا اس شعر کا۔ اب دیکھیے شعر نمبر 3 کی تشریح۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ میری ایک ہی آرزو ہے کہ میرا جینا اور مرنا آپ کے ہی در پر ہو۔ یہ ہے اس شعر کا مفہوم جو آپ نے پہلے لازمی لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ کیا دینی ہے؟ ہیڈنگ تشریح کی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ آپ صرف تشریح کی دیں گے اور پھر آگے یہ لکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ میں نے علیحدہ سے اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے 2-3 لائنیں شاعر کے تعارف کے طور پر لکھنی ہی لکھنی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں۔ اس شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری یہی تمنا ہے کہ آپ کی چوکھٹ، جو غور سے دیکھ لے لفظ کیسے ہے، یہ بچے غلط کر دیتے ہیں، چوکھٹ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چوکھٹ یعنی مدینہ منورہ میں زندہ رہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے تو مجھے قیامت کے روز آپ کے ساتھ
وہیں اٹھنے کی سعادت، واو یہاں سے مس ہو گیا، وہیں اٹھنے کی سعادت اور شفاعت نصیب ہوگی، جو بلا شبہ دنیا کی ہر چیز سے، وہ بلر ہو گیا تھا، اب آپ دیکھ لیں، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مدینہ کو وطن بنایا اور وہاں ادب سے رہائش اختیار کی یا وفات مدینہ میں ہوئی تو قیامت کے روز میں اس کا شفیع ہوں گا، شفاعت کروں گا میں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ انورٹڈ کاماز آپ نے لازمی ڈالنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب بھی ہوگا، یہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور یہ بھی آپ بولڈ کر کے لکھیں گے، یعنی کہ مارکر سے لکھیں گے تاکہ خوبصورتی پیدا ہو۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ میں اپنی زندگی کے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پر چلتے چلتے گزار دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں ہی مجھے موت آ جائے۔ شاعر کی حسرت کا مرکز و محور یہی ہے کہ میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہاتھ سے لکھیں گے نا، جب لائنیں دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک اور ڈیڑھ الگ لکھیں تو 3 4 ہو جاتی ہیں، پھر خوبصورتی آئے گی۔ اور آپ یہ شعر لکھیں گے، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبیں میری ہو سنگ آستاں تیرا۔ دم آخر کا مطلب ہے آخری وقت میں، جبیں کا مطلب ماتھا، دم آخر جبیں میری ہو اور سنگ آستاں تیرا۔ سنگ کا مطلب پتھر، آستہ کا مطلب گھر، یعنی کہ میرا سر ہو اور تیرا در ہو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، نیکسٹ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔